شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق عرب کے ایک قبیلے حجاز سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں غریب اور سیاہ انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رنگ، نسل، امیری اور غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی نے عرض کی: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے اور غریب بھی ہوں، میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن وہب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمرو بن وہب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور، آج وہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ سے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی کے رشتے بارے بھیجا ہے۔ حضرت سعد عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے اور دریافت کیا: دوست، کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرو بن وہب سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمرو بن وہب نے سمجھا کہ یہ اپنے پاس سے ہی بات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا۔ وہ غصہ میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر گھر واپس جانے کو کہا۔ حضرت سعد بیچارے ڈر گئے تھے۔ اندر یہ ساری بات عمرو بن وہب کی بیٹی کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے اندر سے آواز دے کر کہا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں۔ مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابا جان ایسا مت کریں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت عمرو بن وہب بھاگے بھاگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائے میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو، اپنی بیٹی کا نکاح سعد سے کر دو۔ حضرت عمرو نے فرمایا: حضور، آپ نکاح پڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر 400 درہم رکھا اور فرمایا کہ ساتھ جاؤ، اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد بہت پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: سعد، پریشان کیوں ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سعد، فکر مت کرو، آپ علی، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ اور تینوں سے 200 درہم لے آؤ۔ 400 درہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی کوئی ضرورت کی چیز لے لینا۔ حضرت سعد حضور کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے 200 درہم سے کچھ زیادہ حضرت سعد کو عطا کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم وصول کر کے بہت خوش تھے۔ آپ نے سوچا کہ 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہیں ان کا بازار جا کر سامان لے آتا ہوں۔
چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی بازار میں داخل ہوئے تو اعلان کی آواز ان کے کانوں تک آئی، اے اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے دو جہانوں کے مالک، اب میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ سارا مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میرا رب، نبی اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز کا پڑنا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب خوشیوں کو بھلا دیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت یاد رکھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو درہم تھے، انہوں نے ان کا ایک گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چھپائے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت سعد نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے سے منع نہ کر دیں۔ جب لشکر اسلام اور لشکر کفار جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی میں ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو آ لگا تو تیر کے لگنے سے آپ اور آپ کا گھوڑا زمین پر گر گئے۔ حضرت سعد جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازوؤں کو اوپر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاہ بازوؤں پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حضرت سعد لگتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی حضور، میں سعد ہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد، تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سعد دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ لشکر میں یہ بات عام ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود مبارک میں رکھا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے سعد، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی تیرے اس عمل پر رضامند ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی ہے کہ اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، آمین۔